تصوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے کلام کریں تو وہ سلام کر کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل تصوف کی آواز سنی اور اسے نہ مانا، بارگاہ حق میں وہ غافلوں میں شمار ہوا۔ لوگوں نے لفظ تصوف کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ صوف یعنی پشم وغیرہ کا لباس پہنتا ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے صوفی صفحے اول میں ہوتا ہے، اس لیے صوفی کے نام سے موسوم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صوفیہ نے اصحاب صفا کی محبت اختیار کی، اس لیے صوفی کہلائے۔ بعض دیگر لوگوں کا خیال ہے لفظ صوفی صفا سے مشتق ہے، اور ہر کسی کے طریقت کی تحقیق اور ان معنی میں بیشتر لطائف ہیں۔ یہ تشریحات لفظ صوفی کی لغوی صورت کو روشن کرنے سے قاصر ہیں، گو ہر ایک تشریح کے ساتھ دقیق استدلال موجود ہے۔ صفا مسلمہ طور پر قابل قدر ہے اور اس کا الٹ قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی صفائی جاتی رہی اور میل باقی رہ گیا۔ اشیاء کی لطیف حصے کا نام صفا ہے اور کثیف کو قدر کہتے ہیں، چونکہ اہل تصوف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور قلبی آفات سے بری ہوتے ہیں، اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ اس فرقے کے لیے یہ لفظ اس میں علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ صوفیاء کرام کا عضو وقار اس سے بلند ہے کہ ان کے معاملات میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہو کہ ان کے اسم کو کسی لفظ سے مشتق ہونے کی ضرورت ہو۔ لیکن اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو تصوف اور اہل تصوف سے محجوب اور دور کر رکھا ہے، اور اسرار تصوف ان کے دلوں سے چھپا رکھے ہیں۔ چنانچہ بعض کا خیال ہے تصوف صرف ظاہری زہد و اتقاء تک محدود ہے، بغیر کسی باطنی کیفیت کے۔ بعض کہتے ہیں کہ تصوف ایک ظاہر داری کا طریق ہے اور اس کی اصل اور بنیاد کچھ نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اہل ہزل اور علماء ظاہر کا نقطہ نظر قبول کر لیا ہے، جو صرف ظاہر کو مد نظر رکھتے ہیں اور تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر اسے قابل تعین گردانتے ہیں۔ عوام الناس نے ان کی اندھا دھند تقلید کرتے ہوئے تزکیہ قلب سے روگردانی اختیار کی اور اپنے سلف اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کہ اصل صفا ان میں تھی۔ صفا کی اصل بھی ہے اور فرع بھی۔ اصل یہ ہے کہ دل اغیار سے خالی ہو، اور فرع یہ ہے کہ دل اس فریب دینے والی دنیا سے منقطع ہو۔ یہ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفتیں ہیں۔ ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کہ وہ اہل طریقت کے امام ہیں، ان کا دل اغیار سے اس قدر تہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شکستہ دل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شمشیر نکالی اور اعلان کیا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہے گا کہ وہ وفات پا گئے، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور با آواز بلند کہا، مطلب رہو کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی تو وہ رحلت فرما گئے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بندگی کی تو وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، اور ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں، تو یہ اگر رحلت فرما جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے قدم لوٹ جاؤ گے؟ جو فانی اشیاء کا دل دادا ہوتا ہے فانی فنا ہو جاتا ہے اور اس کی جملہ محنت کارت جاتی ہے، اور جو خدائے باقی کے حضور میں رہے وہ باقی با بقا ہوتا ہے۔
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی نظر سے دیکھا، اس کی دل سے تعظیم وہ ان کی رحلت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم حقیقت دیکھا، اس کے لیے ان کی موجودگی اور رحلت یکساں تھی، کیونکہ دونوں حالتیں باری تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات سے منہ پھیر کر حالات کے خالق کو سامنے رکھا۔ فی الحقیقت خالق حالات کے حکم سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی شایان شان کی، اپنا دل بجز خدا کسی چیز سے وابستہ نہ کیا، اپنی نظر کو خلقت سے بچایا، بقول کہ جس نے مخلوق کو دیکھا ہلاک ہوا، اور جس نے حق کو دیکھا مالک ہوا، کہ مخلوق کی طرف دیکھنا نشان ہلاکت ہے اور حق کی طرف دیکھنا نشان بادشاہت۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا متاع دنیا سے انقطاع یہ تھا کہ انہوں نے اپنا تمام مال و منال راہ خدا میں دے دیا، اور خود ایک کمبل اوڑھ کر حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا، اللہ اور اللہ کا رسول، یعنی دو خزانے بے انتہا اور نہ ختم ہونے والے۔ پوچھا کیا؟ عرض کی، خدا کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ جب دل صفات دنیا سے خالی ہو گیا، میں نے اس کی کثافت سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ یہ صوفی صادق کی علامات ہیں۔ اس چیز کا انکار حقیقت سے منکر ہونے کے برابر ہے اور ایک صریح کج بحثی ہے۔ میں نے اوپر بیان کیا کہ صفا قدر کی ضد ہے، قدر صفات انسانی میں شامل ہے۔ صحیح معنوں میں وہ صوفی ہے جو قدر یعنی کثافت سے دستبردار ہو جائے۔ زنان مصر پر استغراق مشاہدہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے نظارہ جمال کے دوران بشریت غالب آ گئی اور وہ مادیت سے ہٹ کر روحانیت میں محو ہو گئیں۔ جب یہ غلبہ انتہا کو پہنچا تو غلبہ سفلی سے آگے نکل گئیں اور ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹ کر فنائے انسانیت کی طرف گئی اور وہ پکار اٹھیں، یہ انسان نہیں ہے۔ ان کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا اور در حقیقت بیان اپنی کیفیت کا تھا، اور اسی لیے مشائخ طریقت رحم اللہ نے فرمایا کہ صفا انسانی صفات سے نہیں، کیونکہ انسان مٹی کا پتلا ہے اور مٹی کثافت سے خالی نہیں۔ مطلب یہ کہ صفا کی نسبت افعال سے نہیں، اور ازروِ مشاہدہ نہ بشریت کو زوال ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جائے، اور صفا کو افعال و احوال سے تعلق نہیں، اور یہ نام و القاب سے بالا تر ہے۔ صفا دوستان حق کی صفت ہے جو ایسے خورشید کی مانند ہیں جس پر ابر نہ ہو، چونکہ صفا نشان محبت ہے اور محبت کرنے والے اپنی صفات کو نظر فنا کر کے صرف محبوب کی صفات پر جیتے ہیں۔ ارباب حال کی نظر میں ان کی مثال روشن آفتاب کی سی ہے۔ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ ایسا بندہ ہے جس کا دل اللہ نے نور ایمان سے روشن کیا ہے، اسی نور کے فیض سے اس کا چہرہ چاند کی طرح تابندہ ہے اور وہ نور ربانی کا پیکر ہے۔ سورج اور چاند کا ملاپ توحید اور صفا کا اتحاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ صفا و توحید خدا بندی کے نور کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بیکار ہے اور دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مگر دنیا میں چاند اور سورج سے زیادہ روشن کوئی چیز نہیں۔ آنکھ جلوائے آفتاب و مہتاب کی متحمل نہیں۔ جب آفتاب اور مہتاب اوج کمال پر ہوں تو آنکھ آسمان کو دیکھتی ہے اور دل نور معرفت، توحید اور محبت کے ذریعے عرش کو دیکھتا ہے اور دوسرے عالم کے
قوائف سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ تمام مشائخ اس پر متفق ہیں کہ جب بندہ مقامات کی قید سے رہائی حاصل کر لیتا ہے اور احوال کی کثافتوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تغیر و تبدل کی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور تمام پسندیدہ احوال کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے اور وہ جملہ اوصاف سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی اپنی کسی پسندیدہ صفت پر نظر کر کے اس کے ہاتھوں قید نہیں ہوتا اور اس کو نہیں دیکھتا اور اس پر مغرور نہیں ہوتا، تو اس کا حال ادراک کی گرفت سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کا وقت وسوسوں کے تصرف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بارگاہ ایزدی میں اس کی حضوری نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے اور اس کا وجود ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ صفا نام ہے ایسی حضوری کا جو زائل نہ ہو اور ایسے وجود کا جو بلا اسباب ہو۔ جہاں غنیمت رونما ہو وہاں حضور نہیں رہتا، اور جب اسباب وجہ حصول مدعا ہوں تو آدمی صاحب حصول تو کہلائے گا، واجد یعنی صاحب حال نہیں۔ جب یہ مقام نصیب ہو تو وہ دنیا اور عقبہ کے لیے فنا ہو کر فقدان بشریت کی بنا پر ربانی ہو جاتا ہے۔ سونا اور مٹی اس کی نگاہوں میں برابر ہو جاتا ہے، اور وہ احکام جو اوروں کے لیے اور وہ احکام جو اوروں کے لیے دشوار ہوں اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر صبح کا ظہور کیسے ہوا اے حارثہ؟ انہوں نے جواب دیا، میں صبح کو اللہ پر ایمان لایا اور سچا ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ اچھی طرح سمجھ لو کیا کہہ رہے ہو، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو پہچانا، بس اس کا پتھر سونا چاندی اور مٹی میری نظر میں برابر ہوا۔ میں رات بھر جاگا اور دن پیاس میں گزارا، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے رب کریم کا عرش دیکھ رہا ہوں، اور نیز یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اہل بہشت ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور اہل جہنم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ تو نے پہچان لیا، اسی کو لازم پکڑ کہ حقیقت سوائے اس کے نہیں۔ آپ نے یہ 3 بار فرمایا۔ صوفی کا لفظ کامل اور محقق اولیاء کرام پر عائد ہوتا ہے۔ مشائخ میں سے کسی نے کہا ہے، جو محبت کے ساتھ مصفا ہو وہ صافی ہے، اور جو دوست میں محو و مستغرق اور غیر دوست سے بری ہو وہ صوفی ہے۔ لفظ صوفی کسی اور لفظ سے مشتق نہیں، کیونکہ تصوف کا مقام اس تکلف سے بالا تر ہے۔ اشتقاق کے لیے جنس کی ضرورت ہے، موجودات کی ہر چیز کثیف ہے اور صفا کی ضد ہے، کوئی چیز اپنی ضد سے مشتق نہیں ہو سکتی۔ صوفیاء کرام کے لیے تصوف کے معنی سورج سے زیادہ روشن ہیں اور کسی عبارت یا اشارت کے محتاج نہیں۔ صوفی عبارت و اشارہ سے بری ہے، چونکہ صوفی تشریح سے باہر ہے، تمام لوگ اس کی شرح کرنے والوں میں ہیں، چاہے حصول معنی کے وقت اس لفظ کی عظمت کا ان کو علم ہو یا نہ ہو۔ ان میں جو اہل کمال ہوں صوفی کہلاتے ہیں، اور ان کے متعلقین اور طالبوں کو متصوف کہتے ہیں۔ تصوف باب تفعل سے ہے اور تفعل میں تکلف واقع ہونے کا مفہوم مضمر ہے۔ یہ جڑ کی فرع ہے، شاخ، اور اس کا معنوی اور نحوی فرق صاف ظاہر ہے۔ صفا ولایت ہے جس کے نشانات و روایات ہیں، اور تصوف اس صفا کی حقائق بے شکایت ہے۔ صفا کے معنی روشن اور ظاہر ہیں، تصوف اسی کی حقائق ہے۔ اہل صفا 3 جماعتوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، صوفی، متصوف، مستصوف۔ صوفی کی انا فنا ہو جاتی ہے، حق اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ آلات بشریت سے آزاد ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں حقیقت و حقائق سے واقف ہوتا ہے۔ متصوف وہ ہے جو اس مقام کو مجاہدے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کوشش میں صوفیہ کی مثال سامنے رکھ کر اپنے آپ کو درست کرنے میں مصروف ہو۔ متصوف وہ ہے جو روپے، پیسے، طاقت اور دینوی جاہ حاصل کرنے کے لیے صوفیہ کی نقالی کر رہا ہو اور پہلی دونوں صورتوں سے بے خبر ہو،
چنانچہ کہا گیا ہے مست تصوف صوفیہ کے نزدیک مکھی کی طرح حقیر ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لیے بھیڑیے کی طرح۔ الغرض صوفی صاحب وصول، متصوف صاحب اصول اور مست تصوف صاحب فضول ہوتا ہے۔ جسے وصل نصیب ہو اس نے اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں تمام دیگر مقاصد سے ہاتھ دھو لیے۔ جو اصل کے قابل تھا وہ راہ طریقت کے احوال پر ثابت قدم رہا اور اس کے لطائف سے بہرہ اندوز ہو کر مستحکم ہوا۔ جسے فصل یعنی جدائی مقدر تھی ہر شائستہ چیز سے نامراد رہا، ظاہر داری میں کھو گیا، حقیقت سے محجوب رہا اور اسی حجاب نے اسے وصل اور اصل سے محروم کر دیا۔ مشائخ طریقت نے اس بارے میں بہت سے لطیف اور دقیق نکات پیدا کیے ہیں، سب کو معرض بیان میں لانا محال ہے، البتہ چند ایک انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ پڑھنے والے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ وباللہ التوفیق۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے کہ جب گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سراسر بیان حقائق ہو اور جب خاموش ہو تو اس کا عمل اور فعل شارع حال ہو اور اس کے منتقل علائق یعنی ما سوا اللہ سے کٹا ہوا ہونے پر صادر ہو، یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہتا جو اس میں خود موجود نہ ہو۔ اس کا سب کلام اصل کے مطابق ہوتا ہے اور سب کے سب افعال قطع علائق کے مرکب ہوتے ہیں، کلام حق اور افعال فقر۔ اور جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف ایک وصف ہے جس میں آدمی کا قیام ہے۔ لوگوں نے کہا وصف خدا کا یا انسان کا؟ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کا اصل تو خدا کا وصف ہے، ظاہری قیام وصف انسانی ہے۔ مطلب یہ کہ تصوف کا اصل انسانی صفات کی فنا ہے جو باری تعالیٰ کی صفات کے دوام سے واقع ہوتی ہے، اور اس لیے تصوف وصف خدا تعالیٰ ہے۔ رسمی طور پر تصوف آدمی سے مستقل مجاہدہ نفس طلب کرتا ہے اور یہ استقلال مجاہدہ انسانی وصف ہے۔ اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حقیقی توحید میں انسانی صفات کا کلی فقدان ہوتا ہے کیونکہ وہ مستقل نہیں ہوتے اور ان کا ہونا محض رسمی ہوتا ہے، ان کو دوام نہیں، کیونکہ باری تعالیٰ ان کا خالق ہے اور وہی ان کا مالک ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ مثلاً حق تعالیٰ نے بندے کو روزے کا حکم دیا اور روزے دار کو صائم کا نام دیا۔ رسماً اگرچہ روزہ انسان کا ہے مگر حقیقتاً خدا کا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت ہے۔ انسان کے ساتھ کسی چیز کی نسبت رسمی ہوتی ہے، حقیقی نہیں۔ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تصوف ہر قسم کے حز نفس سے دستبرداری کا نام ہے۔ یہ دو طرح ہے، رسماً اور حقیقتاً۔ مثلاً اگر کوئی ترک حز کرے اور وہ ترک میں بھی خط محسوس کرے یہ رسم ہے، اگر حز خود سے ترک کرے تو یہ حز کی فنا در عین مشاہدہ ہے۔ ترک خط انسان کا فعل ہے اور فنائے حز خدا تعالیٰ کا۔ انسانی فعل رسم ہے اور خدائے مطلق کا فعل حقیقت۔ حضرت نوری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول جنید رحمت اللہ علیہ کے محولہ بالا قول کی تشریح کرتا ہے۔ ابو الحسن نوری نے یہ بھی کہا کہ صوفی وہ ہیں جن کی روحیں بشریت کی کثافت سے پاک اور آفت سے پاک اور آفت انسانی سے صاف ہوں، جو ہوا و ہوس سے آزاد ہوں اور صفِ اول میں اور درجہ اعلیٰ پر حق آرمیدہ اور از خلق رمیدہ ہوں۔ اور نوری نے نیز کہا صوفی وہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اور کوئی چیز اس کی مالک نہ ہو۔ اس کا مطلب عین فنا ہے۔ پانی صفت والا نہ مالک ہے نہ مملوک، کیونکہ ملکیت کا اطلاق موجودات پر ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صوفی متاع دنیا اور زینت عقبہ کی کسی چیز کو قبضہ اختیار میں نہیں لیتا اور خود کو اپنے نفس کی ملکیت اور محکوم نہیں سمجھتا۔ وہ دوسروں پر حکمرانی نہیں کرتا تاکہ کوئی دوسرا اسے محکوم نہ سمجھے۔ صوفیہ کے اس قول میں ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے جسے فنائے کلی کہتے ہیں۔ ہم اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کچھ تحریر کریں گے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ اس میں کیا غلطی سرزد ہوئی ہے۔
ابن جلا کہتے ہیں تصوف حقیقت ہے اور اس میں کوئی رسم نہیں، کیونکہ رسم انسانی وصف ہے اور انسانی معاملات سے متعلق ہے اور حقیقت باری تعالیٰ کے لیے ہے، چونکہ تصوف انسانی دنیا سے منہ پھیرنے کا نام ہے، اس میں رسم کو دخل نہیں۔ ابو عمر و مشکی کہتے ہیں تصوف کارگاہ حیات کو ناقص دیکھنا ہی نہیں بلکہ کارگاہ حیات سے آنکھیں پھیر لینے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اوصاف فنا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آنکھیں اشیاء عالم کو دیکھتی ہیں، اور جب اشیاء عالم سے منہ پھیر لیا تو گویا آنکھیں اور قوت بینائی کا وصف بھی غائب ہو گیا۔ جب ظاہر سے آنکھیں بند کر لی جائیں تو روحانی بصارت قائم رہتی ہے۔ اپنی ذات کو نظر انداز کرنے والا نگاہ حق سے دیکھتا ہے۔ عالم ظاہر کا نظارہ کرنے والا دراصل اپنی ذات کی تلاش کرتا ہے، اس کا فعل اپنا ہوتا ہے اور محض اپنی کارکردگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنی خامی تو نظر آتی ہے مگر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور نہیں دیکھتا۔ بہر کیف آنکھ ایک پردہ ہے اور نظر اسے محجوب رکھتی ہے، برخلاف اس کے عالم ظاہر کو نہ دیکھنے والا دیکھتا تو نہیں مگر حجاب میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اہل طریقت اور ارباب معانی کا مسلمہ اصول ہے، مگر یہاں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں تصوف شرک ہے، کیونکہ یہ غیر کو دیکھنے سے دل کو بچانے کا نام ہے اور غیر اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر اسبات توحید غیر کا تخیل شرک ہے۔ غیر اللہ کا تصور دل میں کوئی وقت نہیں رکھتا، اور جب یہ صورت ہے تو غیر کے تخیل سے دل کو محفوظ رکھنے کی کوشش بے معنی ہے۔ حسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف دل اور سرحق کو مخالفت کی کدورت سے محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل کو مخالفت حق سے بچائے، کیونکہ دوستی موافقت کا نام ہے اور موافقت ضد مخالفت ہے۔ دوست اس عالم میں ہمیشہ فرمان دوست کے تابع ہوتا ہے۔ جب ہم آہنگی ہو تو مخالفت کا کیا کام؟ محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم نے فرمایا تصوف نیک خوئی و خوش اخلاقی ہے، جو زیادہ نیک ہو وہ زیادہ صوفی ہوتا ہے۔ نیک خوئی کی دو صورتیں ہیں، خدا کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ نیک خوئی اس کے احکام کی پابندی ہے، بندوں کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ صرف خدا کے لیے ان سے میل جول برقرار رکھا جائے۔ یہ دونوں صورتیں طالب سے متعلق ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ کی ذات اقدس انسانی فرما برداریوں یا انسانی برگشتگی سے بے نیاز ہے، اور دونوں کا انحصار توحید خداوندی کے عرفان پر ہے۔ مرتش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صوفی وہ ہے جس کی فکر اس کے قدم کے ساتھ لا محالہ برابر ہو۔ مطلب یہ کہ ہر چیز حاضر ہو، جہاں تن ہو وہیں دل ہو، اور جہاں دل ہو وہیں تن ہو، جہاں قول ہو وہیں پر قدم ہو، اور جہاں قدم ہو وہیں پر قول ہو۔ یہ حضوری بلا غنیمت ہے۔ اس کے برعکس بعض کہتے ہیں کہ صوفی اپنی ذات سے غائب اور حضور حق میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی حاضر ہوتا ہے اور حضور حق میں بھی۔ ویسے اس قول کا مطلب جمال جمع یعنی مکمل وصل ہے، کیونکہ جب تک اپنا احساس موجود ہو اپنی ذات سے غائب ہونا ناممکن ہے۔ اپنا احساس مٹ جائے تو حضور حق حاصل ہوتا ہے۔ ان معنوں میں یہ قول خصوصیت سے شبلی رحمت اللہ علیہ کے قول سے ملتا ہے، جنہوں نے کہا صوفی وہ جو دو جہان میں بجز ذات خدا کسی چیز کو نہ دیکھے۔ مختصر یہ کہ انسان کی ہستی غیر ہے، اور جب وہ کسی غیر کو نہیں دیکھتا تو گویا اپنی ذات کو نہیں دیکھتا، اور اس کا احساس بالکل خالی ہو جاتا ہے، چاہے اس کی نفی کی جائے یا اثبات۔ اور جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف کی بنا 8 خصائل پر ہے، جو 8 پیغمبروں کی اقتدا ہے۔ سخاوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو فدا کیا، رضا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ انہوں نے بارضائے خداوندی اپنی جان عزیز کو پیش کیا، صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام کہ انہوں نے غیرت خداوندی پر صبر کیا اور کیڑوں کی مصیبت برداشت کی، اشارات میں حضرت زکریا علیہ السلام
کہ جن کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا 3 دن لوگوں سے بات مت کرو مگر اشارے سے، اور نیز فرمایا جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ غربت میں یحییٰ علیہ السلام کہ وہ اپنے وطن میں بھی اپنوں سے بیگانہ تھے۔ صوف پوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان کا تمام لباس اون کا تھا۔ سیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ راہ خدا میں اتنے مجرب اور تنہا تھے کہ سامان زندگی میں سے صرف پیالہ اور کنگھی رکھتے تھے، اور جب دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو پیالہ پھینک دیا، اور جب دیکھا کہ ایک شخص انگلیوں سے بال درست کر رہا ہے تو کنگھی بھی پھینک دی۔ فقر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ جل شانہ نے روئے زمین کے سب خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں اور حکم دیا کہ محنت و مشقت چھوڑ کر شان و شوکت سے بسر کرو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی باری تعالیٰ میں خزانے نہیں چاہتا، مجھے ایک روز سیر ہو کر کھانے کو دو اور دوسرے روز بھوکا رکھو، یہ اصول راہ طریقت میں بہترین ہیں۔ حسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صوفی وہ ہے جس کی فنا کو ہست نہیں اور جس کی ہست کو فنا نہیں، یعنی جو اسے حاصل ہو وہ اسے کھوتا نہیں اور جو اس کو کھو جائے اسے حاصل نہیں کرتا۔ بالفاظ دیگر اس کی یافت نایافت نہیں ہوتی اور نایافت کبھی یافت نہیں بنتی، یا اثبات بلا نفی ہوگی یا نفی بلا اثبات۔ ان تمام اقوال کا لب لباب یہ ہے کہ صوفی تمام عوارضات انسانی سے بری ہوتا ہے، اس کے جسمانی احساس ختم ہو جاتے ہیں، اس کے تعلقات ہر چیز سے منقطع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ راز بشریت نمایاں ہو جاتا ہے اور اس کی اصلیت ذات میں مجتمع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ذات میں اپنے آپ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال 2 پیغمبروں میں نمایاں نظر آتی ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی حضوری میں کبھی انقطاع نہیں آیا، چنانچہ انہوں نے کہا اے اللہ میرے سینے کو فراخ فرما۔ دوسرے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی توحید میں ذرہ برابر کمی نہ تھی، چنانچہ ان سے کہا گیا کیا ہم نے آپ کے سینے کو فراخ نہیں کیا؟ ایک طرف آرائش و زینت طلب کی گئی، دوسری طرف بلا درخواست آراستگی عطا فرمائی گئی۔ علی بن بندار سیرفی نیشا پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو ہر ظاہر و باطن سے بے نیاز ہمیشہ چشم با حق ہو، چنانچہ اگر تو ظاہر کو دیکھے تو رحمت حق کے آثار تو نظر آئیں گے، مگر جملہ آثار رحمت حق کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی معلوم نہیں ہوں گے، اور لا محالہ تو ظاہر سے روگرداں ہو جائے گا۔ اس طرح اگر تو باطن پر نظر کرے تو امداد حق کے نشانات تو نظر آئیں گے، مگر امداد حق کے مقابل یہ نشانات ایک دانے کے برابر قیمت نہیں رکھتے۔ لا محالہ تو باطن سے بھی منہ پھیرے گا اور تجھ پر روشن ہو جائے گا کہ ہر چیز کی مالک حق تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور یہ ادراک ثابت کر دے گا کہ تو خود کچھ بھی نہیں۔ محمد بن احمد مکری رحمت اللہ علیہ نے کہا تصوف باری تعالیٰ کے ساتھ اقامت احوال کا نام ہے، یعنی حالات صوفی کو اس کے حال سے برگشتہ نہیں کر سکتے اور غلط راستے پر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ جس کا دل خالق کے حالات سے وابستہ ہو اسے حالات مقام استقامت سے نہیں ہٹا سکتے اور وہ راہ حق سے نہیں بھٹک سکتا۔ وباللہ التوفیق الاعلیٰ۔ معاملات سے متعلق اقوال میں ابو حفص حداد نیشا پوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف مکمل ادب ہے، ہر وقت مقام اور حال کے لیے ادب ہے۔ جو کوئی اوقات کے ادب کو مد نظر رکھے وہ مقام آدمیت پر سرفراز ہوتا ہے، اور جو ادب کو ضائع کرے وہ نزدیکی اور قبولیت سے دور جا پڑتا ہے اور مردود ہو جاتا ہے۔ یہ قول ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے قول کے قریب ہے کہ انہوں نے کہا تصوف رسوم و علوم نہیں بلکہ اخلاق ہے، اگر رسوم میں داخل ہوتا تو مجاہدے سے حاصل ہو جاتا،
اگر علوم کا حصہ ہوتا تو تعلیم سے میسر آ جاتا، سو فی الحقیقت اخلاق میں شامل ہے۔ جب تک تو اپنے اندر تلاش نہ کرے، جب تک اس کے معاملات کو تو خود ٹھیک نہ کرے اور خود اس میں انصاف نہ کرے، ہرگز دستیاب نہیں ہو سکتا۔ رسوم اور اخلاق میں فرق یہ ہے کہ رسم ظاہرداری کا عمل ہوتا ہے جو کسی مقصد کے پیش نظر ظہور پذیر ہوتا ہے، حقیقت سے خالی ہوتا ہے، اور اس کی صورت اور اصلیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اخلاق میں وہ عمل شامل ہیں جو قابل تعریف ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ظاہرداری مقصد یا فریب نہیں ہوتا، ان کی صورت اور اصلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مرتش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تصوف نیک خلق کا نام ہے۔ یہ 3 طرح کا ہے۔ پہلے یہ کہ احکام خداوندی کو بغیر ریا اور نمائش کے پورا کرے۔ دوسرے، خلقت میں بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور برابر کے لوگوں سے انصاف برتے اور کسی سے عوض و معاوضے کی توقع نہ رکھے۔ تیسرے، خود ہوا و ہوس اور شیطانی رجحانات سے پرہیز کرے۔ یہ تینوں امور درست ہو جائیں تو انسان نیک خو ہے۔ یہ جو کچھ بیان ہوا وہی ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، قرآن پڑھو۔ خدا نے اس میں فرمایا، معاف کرنے کی خصلت اختیار کریں، اچھی بات کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیں۔ مرتش رحمت اللہ علیہ نے نیز فرمایا، یہ کوشش اور سوچ و بچار کا راستہ ہے، اس میں ہزل اور مسخرے پن کو شامل نہ کرو، ظاہر پرستوں کے پیچھے نہ لگو اور ان کی قرآنہ تقلید کرنے والوں سے پرہیز کرو۔ جب عام لوگ ان ظاہر پرستوں کو ناچتے گاتے دیکھتے ہیں یا جب وہ ان عوام کو درباروں میں نوازشات اور طعام کے نوالوں پر پڑھتے نظر آتے ہیں تو عوام تمام اولیاء کرام سے بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، سب کو مرد الزام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے تصوف اور یہ ہیں تصوف کے اصول۔ پہلے زمانے کے صوفیاء کرام بھی اسی قسم کے ہوں گے۔ کہنے والوں نے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ وقت فتنہ ہے اور زمانہ آفات کا گھر، حرص بادشاہ کو ظلم پر آمادہ کر دیتا ہے، طمع ایک عالم کو بدکاری و زنا میں ڈال دیتا ہے، ریا زاہد کو منافقت کی راہ دکھاتی ہے، اسی طرح ہوس و ہوا صوفیہ کو رقص و سرور میں ڈال دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اہل طریقت برباد ہو جاتے ہیں، طریقت برباد نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ ہزلیات کو پاک و صاف چیزوں میں شامل کر دیں تو پاک و صاف چیزیں ہزل ہو کر نہیں رہ جاتی۔ ابو علی قزوینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف اخلاق پسندیدہ کا نام ہے۔ پسندیدہ کار انسان وہ ہے جو ہر حال میں حق تعالیٰ کی پسند پر گامزن ہو، اسی کو راضی بر رضا کہتے ہیں۔ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف آزادی کا نام ہے اور آزادی ہوس کی قید سے ہوتی ہے۔ فتوت یا جوان مردی یہ ہے کہ انسان قطع علائق کرے، ترک تکلف یہ ہے کہ اپنے متعلقات اور حصے کے لیے کوشاں نہ ہو، اور سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دے۔ ابو الحسن بوشنجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف آج کا نام ہے بغیر حقیقت کے، اور اصل میں یہ حقیقت ہے بغیر نام کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اور سلف رحم اللہ کے زمانے میں یہ نام نہیں تھا، ایک حقیقت تھی، سب پر ساری و طاری۔ آج کل صرف نام ہے بے حقیقت، یعنی پہلے معاملہ معروف تھا اور ظاہرداری مجہول، اب معاملہ مجہول ہے اور ظاہرداری معروف۔ سب کچھ مشائخ کے اقوال سے تحقیق اسباب تصوف کے متعلق بیان ہوا تاکہ خدا تجھے سعادت دے اور راہ طریقت تیرے لیے کھل جائے اور تو منکرانہ طریقت سے پوچھ سکے کہ انکار تصوف سے ان کی مراد کیا ہے۔ اگر صرف اسم سے انکار ہے تو خیر، اور اگر معنی سے انکار ہے تو اس کا مطلب مکمل شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اخلاق ستودہ کا انکار ہے۔ تجھے خدا وہ سعادت نصیب کرے جو اولیاء کرام کے حصے میں آتی ہے، آمین یا رب العالمین۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان خیالات کی کماح کا پاسداری کر، شرط انصاف پوری کر، مکر دریات سے پرہیز کر اور صوفیاء کرام پر اعتقاد صاف رکھ۔ وباللہ التوفیق۔